تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا خواب بیان کیا۔ تمیم الداری نے بتایا کہ وہ اور ان کے چند دوست کشتی پر ایک سمندری سفر پر نکلے تھے۔ راستے میں طوفان آ جاتا ہے اور وہ کشتی کو 1 مہینہ تک بہا کر آخرکار ایک جزیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تمیم اور ان کے ساتھی کشتی سے اترتے ہیں تو سامنے ایک ایسا خوفناک جانور نظر آتا ہے جس کے جسم پر بے شمار بال ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ اس جانور نے بتایا کہ اس کا نام جساسہ ہے اور اس نے تمیم اور اس کے ساتھیوں کو اشارے سے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک پرانی عبادت گاہ ہے جہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس عبادت گاہ کی جانب چل دیے، حتیٰ کہ اس عبادت گاہ تک پہنچے جو کہ خستہ حال ہو چکی تھی، اور وہاں ایک جوان مضبوط جسم والا شخص عبادت گاہ کے فرش پر زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ تمیم اور اس کے ساتھیوں کو اس شخص سے خوف محسوس ہوا۔ اس شخص نے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے چند سوالات کیے۔ اس شخص نے پوچھا کہ بسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل پھل آتے ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا، ایک وقت آئے گا جب یہاں کھجوریں نہیں رہیں گی۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ ہاں بالکل پانی موجود ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ ایک دن آئے گا جب اس جھیل میں پانی خشک ہو جائے گا۔ اس شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ جواب دیا ہاں بالکل تشریف لا چکے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس شخص نے پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں نے نام میں جواب دیا۔ تو اس شخص نے بتایا کہ وہ دجال ہے اور اسے آزاد کر دیا جائے گا تو وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی اور ہر شہر میں جائے گا۔ بسان فلسطین کی ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مشہور کمانڈر صحابی رسول حضرت سرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا جب ٹوٹی نا تو اس جزیرہ عرب کے حصے ہو گئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بسان سمیت ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تاحال اب تک یہ اسرائیل کے قبضے میں موجود ہے۔ جو دجالی ریاست ہے، یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مشہور مورخ ہے، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ نظر آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئے گا۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ میں پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اسرائیل اپنی ہیوی انڈسٹری اور صحرا میں زراعت کے لیے اس سمندر کا پانی بڑی مقدار میں استعمال کر رہا ہے۔ پلانٹ کے ذریعے پانی کو میٹھا کیا جا رہا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق بہت جلد اس سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور سمندر خشک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی سمندر میں پانی کی جو سطح ہے نا، وہ زیادہ استعمال کی وجہ سے نیچے جا چکی ہے۔ گویا دجال کا خروج قریب ہے۔ اس سمندر کا تعلق یاجوج ماجوج سے بھی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس بارے میں علماء کرام یا کوئی شخص
اپنا اندازہ لگا سکتا ہے, اپنی ایک رائے دے سکتا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے.